السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا، جن کی زندگی کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، جن کی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جن پر کچھ منافقین نے بہتان لگایا اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ سورہ النور میں فرماتا ہے، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ اس میں جس نے جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے، جبکہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں پر میں پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تم ہی پر تھا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے۔ مطلب کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ اگر کوئی آپ پر بہتان لگائے، کوئی الزام تراشی کرے، اور کوئی بھی کچھ بھی لفظ آپ کے لیے استعمال کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ آپ اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں۔ آپ کا رب آپ کے بارے میں جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں صرف اپنے رب کا خوف ہونا چاہیے، لوگوں کا نہیں، دنیا کا نہیں۔ اور پھر جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ کسی کی بیٹی کے بارے میں کچھ سنیں تو چہمگوئیاں ہونے لگتی ہیں، آس پڑوس میں بات ہوتی ہے، پورے محلے میں باتوں کو گھما دیا جاتا ہے، ایک کی زبان پر بات آتی ہے۔ تو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس پیاری کتاب قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں، اور وہ ایسی بات کر رہے تھے جن کو علم ہی نہ تھا۔ مطلب وہ اس بات کو ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، ایک زبان سے دوسری زبان سے جھوٹ لیتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی کہ اگر کوئی بات پکڑ لی جائے، ہمارے محلے میں، ہمارے نیبرس میں، یا کوئی بات ہو ہمارے خاندان میں، ہمارے ریلیٹیوز میں بھی کوئی اگر بات پکڑ لیتے ہیں ہم، او فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بیٹی نے یہ کر دیا، فلاں کی بیٹی نے یہ کر دیا۔ ان اللہ، آپ سنیں تو صحیح، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں۔ اگر کچھ غلط ہے تو آپ پردہ رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تو پردہ رکھا ہے، ہمارا پردہ، ہمارے عیبوں کا، ہر چیز کا۔ تو ہم ایک چھوٹی سی بات کا پردہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہم کیوں اس بات کو سمجھ نہیں سکتے؟ انشاءاللہ ہم نے اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا۔ ہمیں ایسی زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اگر تم مومن ہو، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والے لوگوں میں فحاشی پھیلنے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو بہتان لگانے والوں پر
فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا۔ جب نزول وحی کا کام تمام ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم جلدی سے خوشخبری سنانے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف لپکے۔ پاکیزہ اور صاف ستھرا خانہ نبوی مسرت و شادمانی سے بھر گیا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر تمام مسلمانوں کے گھروں میں مسرت و شادمانی آ گئی، اور افطرا پردازوں کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کی سیاہی نمودار ہونے لگی۔ سب شرمندگی سے اپنی بغلیں جھانکنے لگے۔ جنت کی حور کی وفات غزوہ حنین کے دوران میں سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا قضائے الہی سے وفات پا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور یہ کلمات کہے: اللہم انت تعلم ما لکیت ام رومان فیکا وفی رسولکا۔ الہی تو جانتا ہے کہ ام رومان تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کس قدر مصائب و مشکلات کا شکار ہوئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کو یہ چیز پسند ہو کہ وہ کسی ایسی عورت کو دیکھے جو جنت کی حور ہو تو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس طرح اللہ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت بات کہہ دی کہ مطلب کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو جنت کی حور کو تو سیدہ ام رومان کو دیکھیں۔ اللہ نے ان کو کتنا پیارا لقب دیا، کتنے خوبصورت لقب سے نوازا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کو ثابت قدمی عطا کی۔ ان کی بیٹی پر بہتان لگایا گیا، شور مچانے کے بجائے انہوں نے اللہ کی راہ میں صبر کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کتنی پیاری صحابیات تھیں، کتنی پیاری ان کی زندگی تھی، کتنی مشکلوں میں انہوں نے اپنے وقت کاٹے، ہجرتیں کی، جنگیں لڑی، فاقے کاٹے، لیکن کبھی بھی اپنا ایمان نہ ٹوٹنے دیا، اپنے رب سے اس تعلق کو کبھی نہ ٹوٹنے دیا، اپنے رب پر اس توکل کو کبھی نہ ٹوٹنے دیا۔ ہمیشہ اپنے رب پر توکل، ایمان کی مضبوطی، اور ہمیشہ وہ کھڑی رہی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ بھی اور اپنے زوج کے ساتھ بھی وہ کھڑی رہی۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پہلے بھی زوجہ تھی، اس کے بعد سیدہ ام رومان تھی، اور سیدہ ام رومان بھی پہلے کسی اور کی ازواج تھی۔ لیکن ہمارے اسلام میں جب ہمیں یہ دین سکھایا گیا، مطلب جب ہم تک یہ اسلام پہنچایا گیا، تو مطلب اس دور میں ایک بیوہ کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ مطلب اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کو اہمیت دی جاتی تھی کہ جلد از جلد اس کی شادی کی جائے، اس سے نکاح کیا جائے اور اس کے لیے آسانیاں کی جائیں۔ آج ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ایک بیوہ، ایک طلاق یافتہ عورت کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ بس استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، بہت بری نگاہ سے۔ بیوہ سے کوئی چاہے گا کہ ہم غلط ریلیشن تو رکھ لیں، لیکن جب نکاح کی بات آئے گی تو کہہ دیتا ہے کہ میرا خاندان راضی نہیں یا میرے لیے یہ مناسب نہیں۔ یہی بات دیکھیں تو کچھ طلاق یافتہ بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، کچھ یتیم ہیں، ضرورت مند ہیں، بیٹھی ہیں اپنے گھروں میں۔ کیا ہے جی؟ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم طلاق یافتہ سے شادی کریں۔ استغفر اللہ، ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم کسی طلاق یافتہ عورت سے رشتہ بنائیں، اور وہ بھی غلط رشتہ۔ ہم اس کے ساتھ باہر گھومیں، ہم اس کے ساتھ بیٹھیں، ہم اس کے ساتھ کھائیں، یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ استغفر اللہ، یہ ہمیں جب زیب نہیں دیتا، نکاح ہمیں زیب نہیں دے رہا، تو یہ
فحاشی پھیلانا ہمیں کہاں سے زیب دیتا ہے؟ واللہ دین بہت خوبصورت ہے، دین بہت ہی خوبصورت ہے۔ دین کا مذاق مت بنائیں، دین کے خوبصورتی کو سمجھیں، اللہ کی ان پیاری بندیوں اور ان پیارے بندوں کی قربانیوں کو سمجھیں جنہوں نے قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا، ہمیں امت مسلمہ بنایا۔ آج یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ کیا کر رہی ہے؟ ہم دین سے کوسوں میل دور ہیں۔ ابھی ہم اگر سرچ کریں فلاں گانا، فلاں مووی، فلاں ڈرامہ، تو وہ ملین کے حساب سے جا رہا ہوگا، لیکن یہاں ہم اگر دین کو سرچ کریں تو یہاں 1000 کے مطابق بھی نہیں ہوگا، 200 بھی مشکل سے نہیں ہوگا، بلکہ 100 بھی نہیں ہوگا۔ دین اتنا مشکل تو نہیں ہے اگر آپ اپنا کچھ وقت اس دین کے لیے لگائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے کام میں لگ جاتا ہے تو میں اس کے کام میں لگ جاتا ہوں۔ ان صحابیات کی زندگی سے ہم نے سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، انہوں نے اپنا وقت سب کچھ کیسے گزارا۔ ان کی زندگیاں کتنی خوبصورت تھیں، جن کو جنت کی حور کہا گیا، جن کو ام المومنین کے خطاب ملے، لقب ملے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ان کا تقوی، ان کا ایمان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا کے حق میں مغفرت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے برکھا برسائے، انہیں دار المتقین میں جگہ عطا کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابیات کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ ہماری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو ان صحابیات کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور بچیوں کو تعلیم بھی ایسی ہی دیں، ان کی تربیت بھی اسی طرح کریں جس طرح ہماری صحابیات نے کی، اور جس طرح اللہ نے حکم دیا۔ اللہ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے انہوں نے اپنی ازواج مطہرات کو رکھا۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھیں گے ان صحابیات کے بارے میں۔ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے سیدہ ام فضل لبابہ حلالیہ رضی اللہ عنہا، ان کا خاندانی پس منظر، سیدہ ام فضل اور ان کے آل کا اسلام قبول کرنا۔ مطلب کہ دیکھیں، سیدہ ام رومان کے بعد سیدہ ام فضل لبابہ حلالیہ، ان کا اسلام قبول کرنا۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح ہر صحابیہ کے بارے میں دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صحابیات کو کیا لقب دیے، کیا خطاب دیے، ان کو کتنے ایمان سے ان کی زندگیوں کو منور کیا، اپنی محبت ان پر نچھاور کری، اپنا قرب ان کو نصیب کیا۔ کتنی تکلیفوں کے بعد ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ان کی آزمائشوں کے بعد، ان کی قربانیوں کے بعد ان کو جنت کی بشارتیں دی گئیں۔ آج ہماری آزمائشیں ویسی نہیں ہیں جیسی ہمارے صحابیہ اور صحابہ کی آزمائشیں تھیں۔ آج اللہ کی ہر نعمت ہمارے پاس ہے، لیکن ہم پھر بھی ناشکرے ہیں۔ اصل دین تو وہ تھا جو فاقوں میں کاٹا گیا، جو کھجوروں کی گٹھلیوں کو چوس چوس کر کئی دن گزار لیے گئے۔ وہ زندگی بہترین زندگی گزر گئی، بڑی تکلیفوں میں کاٹی، بہت فاقوں میں، آزمائشوں میں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا وہ لوگ کبھی نہیں بھولے، اللہ کے آگے جھکنا کبھی نہیں بھولے، اللہ کے لیے صبح کرنا اور اللہ کے لیے شام کرنا کبھی نہیں بھولے۔ آج ہم کس راہ پر ہیں
ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے نور سے منور کرے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی تقوی نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور صحابیات کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔